نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد. زور سے پہلے کی کلاس میں وصل نہیں آنی چاہیے، کم کر دیں آواز. میں نے سب سے پہلے مسئلہ الہ کی اہمیت کو بیان کیا. پھر میں نے یہ ذکر کیا کہ مشرکین عرب کے عقائد و نظریات کیا تھے. وہ اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو مانتے تھے. وہ خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر، پناہ دینے والا، بارش کا برسانے والا اللہ کو تسلیم کرتے تھے. اعمال میں انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، چہرے پر داڑھی سجاتے ہیں، بچوں کو ختنہ بٹھاتے ہیں. یہ ساری باتیں ان میں موجود تھیں. پھر میں نے یہ ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین اصل اختلاف اور جھگڑا وہ مسئلہ الہ میں تھا. آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اور مشرکین مکہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ بھی الہ ہے اور اس کے سوا اور بھی الہ
کہتے تھے کہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے۔ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت نکھر کے اور واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان نبیوں میں اور ان کی قوموں میں اصل اختلاف اور نزاع اور جھگڑا یہ مسئلہ الہ میں تھا۔ ہر نبی اللہ ہی کی الوہیت کی دعوت دیتا ہے اور قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بھی الہ ہے اور اس کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ سب سے پہلے شرک کے خلاف اور غیر اللہ کی الوہیت کی تردید میں جو پیغمبر مبعوث ہوئے ان کا نام ہے سیدنا نوح علیہ السلام۔ 950 سال انہوں نے اسی چیز کی دعوت دی کہ اللہ ہی معبود ہے اور اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں یہ سورۃ اعراف ہے، صفحہ نمبر ہے 143۔ سورت کا نام ہے الاعراف۔ آیت نمبر ہے 59۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں۔ یہی دعوت ہے، اعبد اللہ یہ ہے الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ یہ ہے لا الہ۔ دعوت وہی، اللہ کی عبادت کرو، وہی معبود ہے، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ 950 سال دیکھیں، عام میں جو علماء ہیں، طلبہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ
20 مقام پر قرآن میں ہوا ہے. سورت آراف میں ہوا، پھر سورت ہود میں ہوا، شعراء میں ہوا. ایک مستقل سورت موجود ہے جس کا نام ہے سورت نوح. یہ میری بات آپ نے توجہ سے سننی. قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کسی جگہ پہ بھی نماز کا ذکر نہیں کیا. پورا قرآن آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، حقوق کا، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے، پورا تولو، جھوٹ نہ بولو، کسی چیز کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا. یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آتے ہوں گے حضرت نوح ان کی تربیت نہیں کرتے ہوں گے، یہ میں نہیں کہنا چاہتا. جو لوگ دائرہ اسلام میں ایمان میں آتے ہوں گے حضرت نوح ان کی تربیت کرتے. کچھ اعمال بھی ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق کا بھی ذکر ہوگا، ضرور ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں قرآن نے کسی جگہ پہ بھی ان کے اعمال کا، اخلاق کا، معاملات کا، حقوق کا ذکر نہیں کیا. قرآن جب بھی ذکر کرتا ہے تو ان کی ایک ہی دعوت کا ذکر کرتا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، صرف اسی کا تذکرہ کرتا ہے. اور 950 سال بدن کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی کیسے کہ میں مسئلہ الہ بیان کرنے اٹک آ گیا، پھر پتہ نہیں سال، 2 سال، 5 سال کے بعد آؤں. 8ویں دن جمعے کی تقریر ہم توحید پر کچھ باتیں کہہ لیتے ہیں، 24 گھنٹے میں 15 منٹ درس دے دیتے ہیں، وہ بھی خوش قسمت لوگ. لیکن حضرت نوح نے اس طرح تبلیغ نہیں کی. وہ خود آخر میں آ کے کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نہ میں نے رات دیکھا اور نہ میں نے دن، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ صبح نہ شام نہ حالات. میں نے اس دعوت کے دینے میں دن رات ایک کر دی ہے. مار پڑ رہی ہے، فتوے لگ رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام ایک چوراہے سے اٹھ کر دوسرے چوراہے میں جا کے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. اب تھوڑی سی جگہ ہم ایک اور جگہ دیکھتے ہیں قوم جواب میں کیا کہتی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 518. سورت کا نام ہے سورت نوح. اس کی آیت نمبر ہے 23.
وقالو، اور قوم نوح کے لوگ کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا. یہی جھگڑا ہے کہ ہمارے جو الہ ہیں جنہیں ہم الہ مانتے ہیں، اور نوح کہتا ہے ما لکم من الہ غیرہ، تو اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا. ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. پھر اس کی تفصیل ہے، ود کو نہیں چھوڑنا، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ ہیں، بت نہیں ہیں، بزرگ ہیں، نیک لوگوں کے نام ہیں. ان کے نام پر مورتیاں بناتے تھے. ان بزرگوں یہ میں تھوڑی سی گفتگو آگے جا کے کروں گا. ان کے نام پہ مورتیاں بناتے تھے اور انہیں الہ مانتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ ما لکم من الہ غیرہ. اسی سورت آراف میں پھر سورت ہود میں دوسرے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے جی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وہی آواز لگ رہی ہے. پھر ایک تیسرے پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پھر ایک اور پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود کی جو قوم ہے وہ جواب میں حضرت ہود کو کیا کہہ رہی ہے جی، ذرا ایک جگہ دیکھتے ہیں جی. صفحہ نمبر ہے 206 جو ہمارے پاس قرآن ہے. سورت کا نام ہے سورت ہود. اور آیت نمبر ہے 53. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے دعوت رکھی. یہ جو آپ کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کی پہلی سطر پہ اس کا ذکر ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. یہ حضرت نوح کی دعوت ہے. قالو، قوم کے لوگ جواب میں کہنے لگے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا اس بات کی کہ الہ صرف کون ہے؟ اللہ. اور تو واقعی اللہ کا نبی ہے، اس پر کوئی واضح دلیل تو نے پیش نہیں کی. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو عن قولک، عن سببیہ، تیرے کہنے کی وجہ سے، کہ صرف تو کہہ رہا ہے
اس بنا پہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ صرف تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھے ماننے والے بھی نہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تین ساڈے کچھ بزرگاں دی مار پہ گئی ہے، وہ تو ہمارے الہوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، ان الہوں کی وجہ سے تیرا دماغ چل گیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جھگڑا جو ہے وہ کس میں؟ الہ میں۔ حضرت ہود کہتے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، اور وہ جواب میں کہتے ہیں وما نحن بتارکی آلہتنا، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مختلف نبیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ ایک جگہ ہم اور دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 278، سورت کا نام ہے سورت مریم۔ آیت نمبر ہے 41۔ یہ جد الانبیاء کا تذکرہ ہے جی، اور یہ امام الموحدین ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ہر ایک کے ساتھ شیئا لگے گا، لا یسمع شیئا ولا یبصر شیئا، کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ کام نہیں آتے، بابا ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ آپ محسوس کریں گے، خاص کر کے علماء جو ہیں یہ ذرا توجہ زیادہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی دعوت میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ دوسرے انبیاء کی دعوت ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ یہ دوسرے انبیاء کی دعوت ہے، ہر نبی یہی کہتا آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی عبادت کی دعوت نہیں دی شروع میں، کہ بابا کو کہا بابا اللہ کی عبادت کر، نہیں، نام بھی نہیں لیا اللہ کا، کہ بابا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، بارش اللہ نے برسائی، لہذا عبادت اسی کی کرو، وہ الہ ہے، نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بابا کے معبودوں پہ ضرب لگائی، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، منفی رنگ اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مثبت رنگ بڑا آسان ہے۔ آپ ساری زندگی کہتے رہیں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو، اللہ کو سجدہ کرو،
کہو کسی کو کوئی تکلیف نہیں, کوئی آپ کو وہابی نہیں کہے گا, نہ کوئی آپ پہ تان نہیں کرے گا. لیکن جب آپ کہیں گے نا اللہ ہی کا سجدہ کرنا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ شرک ہے, اللہ ہی کے نام کی نظر و نیاز دینی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز دینا حرام ہے, پھر مخالفت ہوگی. جب منفی لہجہ آئے گا, منفی رنگ آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ توحید نام ہی منفی رنگ کا ہے. مثبت رنگ کا نام توحید نہیں ہے. وہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے, میں صبح سب بیان کر چکا ہوں. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ مجھے روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مالک. یہ تو وہ بھی مانتا ہے. توحید نام ہے منفی رنگ کا. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھے, اور اشارے کو بندہ سمجھ جائے تو پھر لطف بڑا آتا ہے. الا اللہ بعد میں ہے, الا اللہ بعد میں ہے, پہلے کیا ہے؟ لا. یہ لا کیا ہے؟ نفی ہے نا. نہیں, یہ ہے توحید. الا اللہ بعد میں, لا الہ, کوئی الہ نہیں, تو پہلے نفی پھر اس بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز بڑا عجیب ہے. سامنے باپ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بابا. خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, معبود اللہ ہے, سجدہ نو. فرمایا بابا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ سجدے کے لائق کون ہے, نظر و نیاز کے لائق کون ہے, عالم الغیب کون ہے, مسجود کون ہے, یہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے ذرا تو دسنا, لیما تعبدو ما لا یسمع, ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے, ولا یبصرو, دیکھ بھی نہیں سکتے, ولا یغنی عنک شیئا, تیرے ککھ کام نہیں آ سکتے. ان کی عبادت کرتا ہے, ان کی پکاریں کرتا ہے جو سن نہیں سکتے. آگے آ رہا ہے, باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ. یہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نکل گئے. اب یہ قوم کے سامنے آ گئے. تو ہمارے علماء کی ایک اصطلاح ہے سبقت لسانی. سبقت لسانی. آپ کی اصطلاح ہے یو ٹرن, وہ آپ کی اصطلاح ہے یو ٹرن. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سبقت. سبقت لسانی ہو گئی ہے. کہنا کچھ اور چاہتا تھا, کہہ کچھ اور گیا, تو بس زبان سے بات نکل گئی. یہ ہمارے ہاں عذر پیش کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ سبقت لسانی ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ڈٹے ہوئے, یو ٹرن لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سبقت لسانی ہو گئی ہے. اب قوم کے سامنے آئے ہیں نا, تو باپ تو وہ تھا جس نے نکال دیا تھا, گھر تو ختم ہو گیا, نہ کوئی دوست ہے, نہ جماعت ہے, نہ اشاعت و توحید ہے. ہاں بھی ان کے دفتر میں چلا جاؤں گا, ہماری جماعت ہے, مجھے ہاتھوں پہ بٹھائیں گے, کوئی ماموں, کوئی چچا, کوئی پھوپھی, کوئی خالہ, کچھ بھی نہیں. اب تو باہر نکل کے تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا, بھائی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بچ جائے, کچھ ایسا انداز اپناؤں. اب تو سوچنا چاہیے تھا. باہر آ کے کیا انداز اپنایا, ما هذه التماثيل انتم لها عاکفون. یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ حضرت شیخ الہند نے مانا کیا جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. عاکفون کا میں نے کیا کیا؟ یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. یہ بڑا مشکل کام تھا. اصل میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں حال یسمعون اذ تدعون, جب تم پکارتے ہو
تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ قوم سے سوال کر، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے؟ اور بابا کو کیا کہا؟ یا آبتے لیما تعبدو ما لا یسمع، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سنو نہیں سکتے؟ یہ بنیاد بنائی حضرت ابراہیم نے، بنیاد بنائی، جو سن نہیں سکتے وہ پکار کے لائق نہیں۔ بہرا کے قوم کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سنتے جن کو تم پکارتے ہو؟ جڑ پہ ہاتھ رکھا ہے حضرت ابراہیم نے کہ جو سن نہ سکے وہ پکار کے لائق نہیں۔ آج ہم جو اشاعت و توحید والے ہیں نا، ہم نے بھی حضرت ابراہیم ہی کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ جو سن نہیں سکتے وہ پکارنے کے لائق نہیں۔ جڑ پر ہاتھ رکھا، اللہ نے بھی بنیاد پر ہاتھ رکھا کہ وہ سنتے نہیں، جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے یہ ساری تبلیغ کی۔ اب نیچے ذرا آ جائیے، بالکل آخری سطر پہ آ جائیے، آیت نمبر 46 ہے۔ بابا سنتا رہا، یہ بیان کرتے رہے، تو غصے میں آخر کے اندر آ کے کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ وہی مسئلہ آ گیا، کیا تم میرے الہوں سے منہ موڑتا ہے ابراہیم؟ تو جھگڑا کس میں تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، اور حضرت ابراہیم کے والد کہتے تھے بھئی اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے۔ تبھی تو وہ کہتے ہیں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے الہوں سے روگردان ہو رہا ہے، میرے الہوں سے منہ موڑ رہا ہے؟ ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 295۔ سورت کا نام ہے سورت الانبیاء۔ آیت نمبر ہے 60 یا 59، سورت انبیاء کی آیت نمبر 59 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبد خانے میں جا کے ان کے الہوں کا ستیہ ناس کر کے رکھ دی۔ فجعلہم جزازا، انہیں ریزہ ریزہ کر دیے۔ بڑے بت کو کچھ نہیں کہا کہ شاید وہ لوگ اس کی طرف پلٹیں، رجوع کریں، پوچھیں، مجھے سوال جواب کرنے کا ایک موقع مل جائے۔ وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے اپنے معبد خانے میں اپنے الہوں کا یہ حشر دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ سب کچھ ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، او بڑا وہابی ہے، بڑا ظالم ہے، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کر گیا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان کاٹ دیا۔ من فعل ھذا بآلہتنا، مسئلہ وہی ہے، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر کے گیا ہے؟ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ہمارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے کہ یہ پکارے نہیں سنتے، سجدے کے لائق نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، وہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔
کہ لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ اور لوگ بھی گواہی دیں۔ اب ہم آیت نمبر 62 پہ آئے ہیں جی۔ کالو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو وہ لوگ کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ سب کچھ ہمارے الہوں کے ساتھ تو نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو جھگڑا وہی ہے کہ یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ الہ صرف ایک الہ ہے، وہ کہتے تھے نہیں، اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی۔ ایک جگہ ہم اور دیکھیں گے، تھوڑا سا پیچھے آئیں، صفحہ نمبر ہے 282۔ ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، مضمون یہ بڑا وسیع ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مضمون بھی آپ کے ذہن میں آ جائے اور ہم طوالت سے بھی تھوڑا سا بچ جائیں۔ صفحہ نمبر 282۔ سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ آیت نمبر 11 سے شروع کر لیتے ہیں جی۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب ابراہیم اس جگہ پہ پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا پالن ہار ہوں، فخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس، آپ ایک مقدس میدان میں ہیں، طوً، جس کا نام طوا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، فَاسْتَمِعْ، غور سے سنیے، لِمَا یوحیٰ، اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنیے۔ یہ پہلی وحی کوہ طور پر پہلی وحی اتر رہی ہے جی، اللہ توجہ دلا رہے ہیں، غور سے سنیے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت ہے، پہلا پیغام ہی ان کی طرف یہ آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ بس آخر میں ایک اور جگہ دیکھ کے پھر آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر ہے 217۔ سورت کا نام ہے سورت یوسف۔ ہم آیت نمبر 38 سے شروع کر لیتے ہیں۔ سورت یوسف کی آیت نمبر 38۔ دو قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جیل میں حضرت یوسف کے پاس آئے کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دو بندے میسر آ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو جیل میں کھانا آتا ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، اس کے آنے میں کوئی 10-15 منٹ ہوں گے نا،
کہ اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ موقع مل گیا اللہ کے پیغمبر کو توحید سنانے کا، تو اللہ کے پیغمبر نے پہلے، کیوں بھائی وہ دو بندے جو آئے تھے توحید سننے آئے تھے؟ توحید سننے تو وہ نہیں آئے تھے، وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے۔ جو سچا داعی ہوتا ہے وہ موضوع کوئی ہو، وہ اس میں سے راستہ نکالتا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا۔ سچا داعی جو ہوتا ہے کہ راستہ نکلے اللہ کی توحید میں بیان کروں۔ ہماری بھی یہ عادت ہے، ذالک من فضل اللہ، کہ اسے رنگ دیا جائے، تھوڑا سا کوئی موقع ملے تو اللہ کی توحید ہو بیان کی۔ حضرت شیخ القرآن تو فرماتے ساری روٹی ہضم نہیں ہوتی، میں توحید بیان نہ کرا تو روٹی ہضم نہیں ہوتی، اس میں سے راستہ ہم نکالتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے راستہ نکالا توحید بیان کر۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جمعے پہ شہادت حسین بیان کرتے، ہر جمعے ہوتے ہیں کہیں، ہر جمعے پہ مقتدی اگ گئے، ان ہاتھ بننے گئے، خدا دا نام جی اک گئے، کوئی موضوع بدلو۔ مولانا نے فرمایا اگلے جمعے اہمیت نماز پہ بیان ہو۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی کوئی ذائقہ منہ دا بدلے۔ مولانا نے اہمیت نماز پہ کوئی 10-15 منٹ بات کی، تو مولانا کرتے کرتے کہتے ہیں نماز اتنی اہم ہے، حضرت حسین دا سر کٹ کے نیزے تے چڑھ گیا، پھر بھی نماز پڑھی۔ مقتدیاں آ گیا بے مولوی اپنے موضوع تے پہ، اس نماز چوں شہادت حسین کر دی۔ تو ہم بھی ہر مضمون میں سے کوشش کرتے ہیں بے توحید والا مضمون نکالیں۔ یہ سنت یوسفی ہے کہ وہ راستہ نکالا جائے۔ تو موقع ملا نا تو انہیں اپنا تعارف پہلے کرواتے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، میرے آباء و اجداد کون تھے؟ ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں۔ یہ تعارف کروانے کی دو وجہ سمجھ آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی، تو حضرت یوسف بتانا چاہتے ہیں بھئی میں معمولی آدمی نہیں، میں نبیاں دے خاندان چوں ہاں۔ تو لوگ حضرت ابراہیم کو جانتے تھے، کون نہیں جانتا تھا حضرت ابراہیم کو؟ تو میں ابراہیم کے خاندان کو، میرا باپ بھی پیغمبر، میرا دادا بھی پیغمبر، میرا پردادا بھی پیغمبر۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قیدیوں کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جو توحید میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے بھی یہی سنایا، اس لیے ان کا ذکر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق کا، یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ لائق نہیں، ما کانا ما یجوز ما ینبغی، ہمیں یہ لائق نہیں، ہمیں یہ جائز نہیں۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا سن ایک گل ڈھکدی نہیں، سن ایک گل ڈھکدی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، اس نے ہم پر اتنے احسان کیے اور ہم شرک کریں۔ اللہ نے ہمیں شرک سے بچا لیا ہے، اپنی توحید کی ہمیں سمجھ دی ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل علینا، ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اس کا نہ دولت سے تعلق ہے، نہ مال سے تعلق ہے، نہ علم سے تعلق ہے، نہ تعلیم سے تعلق ہے، نہ عقل سے تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں۔ دولت مند بندہ ہو تو اسے توحید کی سمجھ آ جائے، کوئی۔
बड़े ओहदे पे हो, उसे तौहीद की समझ नो। कितने बड़े बड़े बैरिस्टर और जज हमने देखे कब्रों पे धक्के खाते हुए। 10 साल के बाद 10 साल सऊदी अरब में रह के, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, 10 साल सऊदी अरब जला वतनी की जिंदगी गुजारने के बाद जब पाकिस्तान में पहुंचे अपने वतन में, तो कहते हैं दाता दरबार पे जाके सलाम करना है। अल्लाह समझ ना दे तो इस तरह होता है। तुम शाही मस्जिद जाओ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर जाओ, अल्लाह के सामने झुको कि या अल्लाह तूने फजल कर दिया, हमें यहां ले आए। तो इसका ताल्लुक न ओहदे से है, न वजारतों से है, न माल से है, न दौलत से है, न अकल से है, ना तौहीद की समझ का आ जाना और शिरक से बच जाना। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाह, ये जिसको अल्लाह चाहे अता करता, ये उसका फजल है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून फयुशरिकून, अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, शिरक करते हैं, शिरक करते हैं। या साहिब ये सिजन, ऐ मेरे जेल के दो साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकूना खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या अलग अलग माबूद, अलग अलग मुश्किल कुशा ये बेहतर हैं या अल्लाह अकेला माबूद बेहतर है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत यही दावत थी कि माबूद इबादत के लायक वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह। आज की इस महफिल में हमने अब तक क्या बयान किया कि तमाम अंबिया, उनके और कौमों के माबैन असल झगड़ा और इख्तिलाफ वो किस मसले में था? नबी क्या कहते थे? अल्लाह ही इला है। कौम के लोग क्या कहते थे? अल्लाह भी और अल्लाह के अलावा और हो। अब मैं थोड़ी सी बात मसला इलाह, इलाह कौन होता है, इलाह क्या है, इसको समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूं ये जो मैं जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं मसला इलाह, ये तर्ज है हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी तरफ पे मैं, चूंकि मैंने उनसे पढ़ा है तो मैं उन्हीं की तरफ पे इसको बयान कर रहा हूं। ये बयान करना जरूरी है कि किन किन को माबूद बनाया गया है, ये बहुत जरूरी है बयान करना। किन किन को इलाह बनाया गया, इस दुनिया में किन किन की इबादत की गई, ये बयान करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जब हम मसला इलाह बयान करते हैं, तौहीद बयान करते हैं, तो फट लोग कहते हैं वो तो बुत पूजते थे और हम वो इसलिए मुशरिक थे, वो बुत पूजते थे, उन्हीं के बारे में कहा गया है लन यखलुकू जुबाबन, वो बुत पूजते थे, उन्हीं के मुताल्लिक कहा गया मा यमलिकून मिन कितमीर, वो बुत पूजते थे, उन्हीं के मुताल्लिक कहा गया इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआकुम, वो बुतों के पुजारी थे, इसीलिए कहा गया वमन नज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, तो बुतों के पुजारी थे, वो बुत पूजते थे। ये बहुत बड़ा एतराज है, उलमा इसे बयान करते हैं, और सिर्फ पराए नहीं हमारे अपने भी ये कहते हैं, ये कहते हैं बुतों के बारे में ये गैरुल्लाह की पुकार से मना किया गया, बताया गया वो मालिक नहीं, मुख्तार नहीं, तुम्हारी पुकारों को सुनते नहीं, तो फट कहते हैं ये तो बुतों के बारे में। तो जरूरी है बयान करना कि इस दुनिया में किन किन को माबूद बनाया गया। हम कुरान से पूछते हैं, सबसे पहले देखते हैं अंबिया को इलाह बनाया गया या नहीं बनाया गया।
یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جی، اسے ذرا لوگ نوٹ فرمائیں جی، لکھے بھی صحیح، اور جو ہمارے دوست سننے والے ہیں وہ اسے ہر قسم کی ضد چھوڑ کے اسے نوٹ کریں جی۔ صفحہ نمبر ہے 115۔ صفحہ نمبر 115، سورت کا نام ہے المائدہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 116۔ کئی دوست تو ہمارے ایسے ہیں، انہیں میں کیا کہوں، ڈھیٹ پن ہے، وہ کہتے ہیں من دون اللہ جہاں جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد بت ہوتے ہیں، والذین تدعون من دون اللہ، جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد کیا ہوتے ہیں، بت۔ وہ بتوں کے پجاری تھے، انہی کے بارے میں یہ آتے ہیں۔ قیامت کا میدان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہے۔ جب عیسائی یہ کہیں گے کہ ہم تو ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیں کہہ کے گئے تھے، کتنے ظالم یہ لوگ، کرتوت انہوں نے کیے اور پیشی کس کی ہو گئی۔ ان سے بڑا دشمن کون ہوگا انبیاء کا اور اولیاء کا۔ دیکھیں، ایک شریف باپ ہو، نمازی ہو، اچھا ہو، محلے میں شہرت اچھی ہو، بیٹا ہیروئن بیچے، پولیس آئے، بیٹا بھاگ جائے اور پولیس باپ کو پکڑ کے لے جائے اور باپ تھانے میں پہنچ جائے، اس بیٹے سے بھی خناس کوئی بندہ اور ہوگا دنیا میں؟ کہ تیرے کرتوت اور پیشی تیرے باپ کی ہو گئی، کرتوت تمہارے اور پیشی ہو گئی عیسیٰ کی، بزرگان دین کی۔ سورت یونس میں اللہ تعالیٰ نہیں کہے کہ مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہریں۔ مکانکم بڑا جلال والا جملہ ہے، مکانکم، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تم بھی ٹھہرو، تمہارے معبود بھی ٹھہریں۔ اے بت ٹرے جا رہے نے، ان چلتے ہوئے بتوں کو اللہ پیچھے سے کہہ رہا ہے بتوں ٹھہر جاؤ، کچھ خوف خدا کرو یار۔ یہ جو اللہ آواز لگا رہا ہے مکانکم، ٹھہر جاؤ، انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے جی، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پورا رکوع ہے نا، اس میں حضرت عیسیٰ پہ ہونے والے انعامات کا اللہ ذکر کر، میں تیرے اتے اے انعام کیتا، اے انعام کیتا، اے انعام کیتا، یہ انعام کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ آخر میں اللہ آ کے کہتے ہیں تو میرے نال کی کیتا؟ میں نے تو یہ کچھ کیا آپ کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّيَ، اور بنا لو میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ من دون اللہ کس کے ساتھ آ گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ من دون اللہ قرآن میں جہاں آیا تو بتوں کے بارے میں آیا ہے؟
یہ عیسیٰ علیہ السلام بت ہے، یہ مائی مریم بت ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آئے ہیں. کیا آپ لوگوں سے کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لینا، معبود بنا لینا؟ آپ نے کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے تو کپ کپی طاری ہو جائے. اللہ 500 سال پھر وہ جواب دینا شروع کریں گے، وہ جواب دینا شروع کریں گے. اس جواب کو میں نقل کرتا ہوں، یہ مولانا صدیق صاحب جاگ کے سننتے. اچھا لکھ رہا میں آکھا کھا بند کر کے لکھ. ماشاء اللہ. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ لائق نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی حق، کہ میری عبادت کرو، مجھے الہ مانو، مجھے حق ہی نہیں تھا. ان کنت قلتہ، مولا اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہی. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے. ولا عالم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں عیسیٰ؟ حضرت عیسیٰ کہنا چاہتے ہیں مولا زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو میرے دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ اس خبیث جملے کے کہنے کا تو میرے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا تھا، تو میرے دلوں کے راز جانتا ہے. انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا. کیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. ربی و ربکم، جو میرا بھی پالنہار ہے تمہارا بھی پالنہار ہے، میری ضروریات زندگی پوری رکھنے والا، تمہاری ضروریات زندگی پوری کرنے والا جو اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو. میں تو ساری زندگی یہ دعوت دیتا رہا ان کو. تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کو، حضرت عیسیٰ کو، مائی مریم کو الہ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ قرآن نے بیان کیا. حضرت عیسیٰ کو معبود مانا گیا، حضرت مریم کی عبادت کی گئی. تو یہ کہہ دینا کہ وہ بتوں کے پجاری تھے اور یہ ایتے بتوں کے بارے میں. ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی. یہ صفحہ نمبر ہے 173. صفحہ نمبر 173. سورت کا نام ہے التوبہ. آیت نمبر ہے 30. ہم 30 سے شروع کر لیتے ہیں نا. ہاں 30 جی. 30 سے شروع کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہاں ایک بات سمجھا دیتا ہوں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ بات ان کے منہوں کی بات ہے. پہلے کافروں کی ریس کرتے رہتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں. انہوں نے
یہودیوں نے حضرت عزیر کے متعلق کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ دیکھیں آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا کیا واقعی یہی خیال تھا بھئی اللہ نے شادی کی ہوگی، نہیں اللہ کی ایک بیوی ہوگی، پھر اللہ نے اس سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، دن پورے ہونے پہ بچہ پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا بھی یہ میرا پتر ہے، اس دا نام عزیر رکھ دو۔ اسی معنی میں کہتے تھے؟ نہیں اتنے پاگل تھے۔ اللہ کی شادی ہوئی ہے، پھر اللہ کی بیوی ہے، اس کی کوکھ سے، اس معنی میں نہیں کہتے تھے۔ اس کی دلیل، اس کی میرے پاس دو دلیلیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن جب اس کو اکثر جگہ پہ ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اتخذا کا کیا معنی ہے؟ بنا لینا، سمجھ رہے؟ ایک ہے بیٹا ہونا، وہ کون سا ہوتا ہے؟ بیوی کی کوکھ سے جنم لے، سلبی بیٹا، نسبی بیٹا، حقیقی بیٹا۔ ایک ہے کسی بچے کو بیٹا بنا لینا، کیا مطلب؟ اس سے بیٹوں والا کیا کرنا؟ سلوک کرنا، بیٹوں والی محبت اس کو دینا، یہ ہے بیٹا بنانا۔ تو قرآن جب ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا۔ کس رنگ میں کہہ رہے ہیں؟ اس رنگ میں کہہ رہے ہیں جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے کر دیے۔ اس معنی میں بیٹا کہتے تھے، یا اس معنی میں بیٹا کہتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، اسی طرح اللہ بھی ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اس عقیدے میں وہ ابن اللہ کہتے تھے، اس نظریے میں وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل میرے پاس بڑی مضبوط ہے۔ جب یہودیوں کے علماء نے، عیسائیوں کے علماء نے، پیروں نے لوگوں کو اس سیڑھی پہ چڑھا دیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لوگ مان گئے، تو پھر وہ مولوی اور پیر لوگوں سے کہنے لگے نحنو ابناء اللہ، اسامی اللہ دے پتر ہوں۔ وہ جو کہہ رہے تھے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ خود قرآن نے آگے تشریح کی، واو تفسیریہ ہے، آگے واو بیانیہ ہے، میں مانا خود قرآن نے مانا بیان کیا، نحنو ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس کے محبوب ہیں، یعنی اس کے پیارے ہیں، تہاڈی سندا نہیں تے ساڈی موڑتا نہیں۔ اس معنی میں ابن اللہ کہتے تھے۔ بس رنگ اب بدل گئے، ورنہ نظریہ وہی ہے کہ یہ نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم پیارے ہیں۔ کون سی ہماری آیت ہمارے سامنے تھی جی؟ سورۃ توبہ، توبہ آیت نمبر 31۔ کون سا نمبر ہے صفحہ؟ 173 جی۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہاں جو عربی سے شدھ بدھ رکھتے ہو، تھوڑا سا بھی تعلق ہے آپ کا عربی سے۔ احبار حبر کی جمع ہے، حبر بڑے عالم کو کہتے ہیں، بڑا عالم، جسے ہمارے ہاں علامہ کہتے ہیں۔ ہوں تے پاکستان تے وٹا پٹو تے تھلو علامہ نکل دا، سب علامے ہیں نا اب۔ کل تک جو نعتیں پڑھتے تھے، توتی ذرا اچھی بولتی ہے، آج وہ بھی کیا ہے؟ خطیب یورپ و ایشیا، نعتیں پڑھنے والے لوگ۔
अहबार जमा हिब्र की, हिब्र बहुत बड़ा आलिम, रोबान दुर्वेश, गद्दी नशीन दुर्वेश, खानकाओं में बैठने वाले लोग, उन्होंने बना लिया अपने अपने उलमा को, और उन्होंने बना लिया अपने अपने दुर्वेशों को अरबाबन रब मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के अलावा। ये मिन दूनिल्लाह का इतलाक किस पे हो गया जी? अहबार और लोग कैसे कह देते हैं कि मिन दूनिल्लाह जहां आता है जी वहां बुत मुराद होते, तो यहां अहबार है, रोहबान है। वल मसीह हबना मरियम, चलो जी, बना लिया उन्होंने अपने अपने मौलवियों को, अपने अपने पीरों को अल्लाह के सिवा रब। वल मसीह हबना मरियम, और उन्होंने मरियम के बेटे मसीह को भी रब बना लिया। तो मिन दूनिल्लाह का इतलाक हजरत ईसा पे हुआ। अब क्या साबित हुआ? हजरत ईसा को माबूद बनाया गया, माई मरियम को इलाह बनाया गया, उलमा को बनाया गया, गद्दी नशीनों को बनाया गया, हजरत मसीह मरियम के बेटे उन्हें भी इलाहा बनाया गया। मैं अभी साबित कर चुका हूं। कौम नूह कहती है ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवान। ये वद सुवा ये कौन है? बुखारी सफ़ा नंबर 732। हजरत इब्ने अब्बास का गालबन कौल है, ये कौम नूह के नेक और साले लोग थे, नेक बंदे थे, साले बंदे थे। ये जो पंज तन है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के, वद सुवा यगूस यऊक नस, इन्हें माबूद बनाया गया। तो मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह को और बुजुर्गान दीन को भी माबूद बनाया गया। एक और जगह देखते हैं जी, सूरत सबा है, सफ़ा नंबर निकालें जी 391। 391 सूरत का नाम है सूरत सबा, आयत नंबर है 40। वयौम यहशुरुहुम जमीयन, जिस दिन अल्लाह इकट्ठा करेगा उन सब को, सुम्मा यकूल लिल मलाइका, फिर अल्लाह कहेगा फरिश्तों को, अहाउलाए इय्याकुम कानू याबुदून, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? तुम्हें माबूद बनाया इन्होंने, तुम्हें इलाह बनाया था इन लोगों ने? कालू, फरिश्ते जवाब में कहेंगे सुबहानका, तेरी जात शरीकों से पाक है, अंत वलियुना, तू हमारा कारसाज है। ये नहीं, बल कानू याबुदूनल जिन्ना, बल्कि वो इबादत करते थे किसकी? जिन्नों की। अक्सरहुम बिहिम मुमिनून, इनमें से अक्सर उन्हीं जिन्नों की बातों को मानते थे। तो ये जिन्नों की इबादत करते थे, जिन्नात की। तो फरिश्तों की इबादत की गई, तो फरिश्ते वहां कहते हैं मौला ये हमारी इबादत नहीं करते थे, दरअसल ये इबादत करते थे किन की? जिन्नात की। तो मालूम हुआ भाई फरिश्तों को भी माबूद बनाया गया।
انبیاء کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت عزیر کو بھی، مائی مریم کو بھی، 5 بزرگوں کو بھی، احبار کو بھی، رہبان کو بھی، اور فرشتوں کو بھی، اور جنات کو بھی کیا بنایا گیا؟ الہ بنایا گیا، الہ۔ آج بھی کئی لوگ جو تعویذ لکھتے ہیں، وہ تعویذ کے چاروں کونوں میں یا جبریل ہو، یا میکائیل ہو، یا اسرافیل ہو، یا عزرائیل ہو۔ آج بھی جنات، فرشتوں کی، جبریل کی، میکائیل کی آج بھی پکار ہوتی ہے، آج بھی لوگ ان کو پکارتے ہیں۔ ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں، یہ چونکہ اہم چیز ہے لہذا میں تھوڑا سا اس پر زیادہ توجہ دے رہا ہوں جی۔ سورۃ انعام ہے جی، صفحہ نمبر ہے جی 127، صفحہ نمبر 127 جو ہمارے پاس قرآن ہے جی۔ سورت کا نام ہے جی سورۃ الانعام، اس کی آیت نمبر ہے جی 100۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے شریک جن، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان جنوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ جنوں کو بھی الہ بنایا گیا، اللہ کا شریک بنایا گیا، انبیاء کو معبود الہ بنایا گیا، بزرگان دین کو بنایا گیا، فرشتوں کو بنایا گیا، اور جنات کو بھی الہ بنایا گیا۔ میں اس بحث کے آخر میں ایک بات بڑی آسان سی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شہری لوگ جو آئے ہیں، جو اتنے علم کے ساتھ ذوق نہیں رکھتے، وہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے، اور جتنی ایتیں غیر اللہ کی پکار سے منع کر رہی ہیں وہ بتوں کے بارے میں ہیں کہ وہ مالک نہیں، سنتے نہیں، یہ بتوں کے بارے میں ہے، وہ بت پوجتے تھے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور ارشاد بھی ایسا بھائی آپ کو یاد ہوگا۔ پہلے میں صرف توجہ دلاؤں گا، اس طرف توجہ لوگوں کی نہیں گئی، میں صرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ میرے آقا نے اپنے انتقال سے کچھ لمحے پہلے وہ ارشاد فرمایا، میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو نقل کیا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، قبور انبیائہم، اپنے اپنے نبیوں کے بتوں کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں؟ خدا کے لیے اس پر توجہ کریں یار، میرے آقا فرما رہے ہیں انہوں نے بنا لیا قبور انبیائہم مساجدہ، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ، نبیوں کی قبروں پر وہ جھکتے تھے، اس کو سجدہ گاہ انہوں نے بنا لیا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور ہمارے عالم ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وہ تو بت پوجتے تھے، وہ غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا تو وہ تو بتوں کے بارے میں ہے،
اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ بت نہیں اپنے نبیوں کی قبریں پوجا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، وہ لوگ جو تھے پہلی قومیں، پہلے لوگ، اذا ماتا جب فوت ہو جاتا تھا، فیہم ان کے اندر، الرجل الصالح، کیا میں نے الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، تو وہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیتے تھے. اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میں سب سے شریر اور بدتر لوگ یہی لوگ تھے جو نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے اور وہاں ان کی تصویریں لٹکا دیا کرتے. یہ میرے آقا کا ارشاد ہے. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، کوئی صالح آدمی. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، یہ بھی حدیث آپ سب کو یاد ہے، لیکن استدلال اس سے میں نے کرنا ہے. میرے آقا نے آخری لمحات میں فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. سنو ذرا، وسن 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 کا کیا معنی ہے؟ بت. مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. یا رسول اللہ قبر بھی کبھی بت بنی؟ پھر قبر آپ کی، یہ کیسی دعا ہے؟ فرمایا ہاں قبر بت بنتی ہے. کب؟ یومت، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ کچھ سمجھ بھی رہے ہو تو ان کخ بھی سمجھ نہیں آئی یار. جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، میرے آقا فرما رہے ہیں وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ بت. بت. ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پر فٹ کرتے ہیں. میرے آقا نے کہا کہ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. پھر اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا اور قبر منور کو کیسے محفوظ کیا. اللہ، یہ جالیوں کے باہر ہیں. اب انہوں نے میز رکھ دیے ہیں جالیوں سے بھی 6 فٹ 7 فٹ پیچھے. قبر تو جالیاں ہیں، پھر نور الدین زنگی کی سیدھے پلائی دیوار ہے، پھر عطاشہ کا حجرہ ہے، پھر اس کے اندر نبی پاک کی قبر منور ہے. کہاں قبر اور کہاں جو بندہ باہر کھڑتا پتہ نہیں حالے نہ دی اندہ قبری ختم نہیں پہ ہوندی. من صلی اللہ علیہ اندہ قبری، ان کی ابھی اندہ قبری ہو رہی. قبر کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. آگے یہ قوم ہے، حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے چمو چٹو پارٹی. چمو چٹو پارٹی، جہاں سفر کر رہے ہیں دور سے جھنڈے دیکھے اس کو بھی راضی کر. حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے میں ویگن پہ جا رہا تھا لاہور، تو پہلے کوئی بات ہوگی نا ابتدائی دور کی، تو راستے میں ایک جگہ پہ کوئی قبر تھی، تو ڈرائیور نے پیسے پھینکے تو مجھ سے راہ نہ گیا. میں نے کہا کی تئی؟ اس کہ اسے دی وجہ تو ٹردے پہ، یہی تو بابا ہے، انہی کی وجہ سے. حضرت شیخ کہتے ہیں آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہاں دینے کسی بندے نے تھلے دے چلے. میں آخیا بابا پہنچ گئی.
आ गई बाबा। हस्पताल चले गए ते हस्पताल उस बंदे को ले जाना था। मैं वुजू कर रहा था तो जो अस्पताल का डॉक्टर था ना, वो कहीं मेरा मुक्तदी पिंडी में रहा होगा, उसने मुझे देखा, वो भागता हुआ आया, शेख आप कहाँ? वो ले गया मुझे, वो ड्राइवर को पता चला, अब ड्राइवर मेरे पीछे पीछे। उस्ताद इस डॉक्टर ਨੂੰ कुछ मैं क्या उस प्यो ਨੂੰ बुला जिसनों पैसे देते नहीं होते। तो ये चिम्मू चट्टू पार्टी है जहाँ झंडे देखे बस, इसके सिवा काम कोई। बेचारा सऊदी अरब मदीने में एक अफ्रीका का आलिम था, बड़ी खूबसूरत तकरीर करता था यार। मैं कहता काश इसका कोई उर्दू तर्जुमा करे, काश। बड़ी मेरी हसरत थी, वो अरबी में बोलता था, हम तो समझ जाते थे। तो वो हर रोज तकरीबन कहता था, ओए ऐ जिन्ना सतूना नू चुमदे हो ना, इसदा पत्थर असा तुर्की चू मंगाया, इसदा पत्थर असा तुर्की चू मंगाया। और ये हमारे पाकिस्तानी कानून दे थल्लू मिट्टी चा चा के चट्टन। कब्रे मुनव्वर कहाँ है और ये कहाँ है? मेरे मौला मेरी कब्र को बोतो न बनाना कि जिसकी पूजा पाठ शुरू हो। अब क्या साबित हो गया जी? अंबिया को भी इलाह बनाया गया, माबूद बनाया गया, उनकी इबादत की गई, माई मरियम की इबादत की गई, अहबार की, रोहबान की, फरिश्तों की, जिन्नात की। क्यों भाई? मैं आपको उस तरफ ले जाना नहीं चाहता, मेरे पास वक्त नहीं है ना। क्या हजरत इब्राहिम की कौम सूरज चांद सितारों को नहीं पूजती थी? सूरज को माबूद बनाया गया, चांद को माबूद बनाया गया, सितारों को माबूद बनाया गया, उनकी इबादत की गई। जिन्नात को माबूद बनाया गया, फरिश्तों को माबूद बनाया गया। कौमे सबा की जो हालत हुद्हुद ने आके बयान की थी, क्या कहा था उसने? किसको सजदा करते हैं? सूरज को। ये कह देना कि सिर्फ बुत वो पूजते थे और बुतों के बारे में कहते हैं और हम तो बुत नहीं पूजते, लिहाजा ये कहते हम पर फिट नहीं होती। मैंने बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू कर दी है, अल्लाह करे आपका शरह सदर हो जाए। आइए जी हम मसला इलाह को थोड़ा सा शुरू करते हैं, इब्तिदा करते हैं। तफसीली तो इंशाअल्लाह सुबह जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। पहले दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सफा पे आए, आपने 4 हरफों में अपना पैगाम जिक्र किया है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले दिन इसका नतीजा क्या था? पत्थर। इसका नतीजा क्या था? गालियां। इसका नतीजा क्या था? फतवे। इसका नतीजा क्या था? गले में रस्सियां। इसका नतीजा क्या था? रास्ते में कांटे। शायर है, शायर है, दीवाना है, कज़ाब है, झूठा है, शायर शेर व शायरी करता रहता है। मुखालफत का एक तूफान खड़ा हो गया। जो मानता था उसे पीटते थे, खुद नबी पाक को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं। 40 साल वो आपको सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। उस दिन भी उन्होंने कहा था हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 मिनट पहले इसका इकरार किया था उन्होंने, आपकी सदाकत और अमानत का। यूं ही आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन बसात उलट गई। गले में रस्सियां हैं, रास्ते में कांटे हैं, पत्थरों की बारिश है, मेरा नबी खून में नहा गया। खुदा के लिए मेरी बात गौर से सुननी है, ताकि सुबह मैं जब इस क्लास को शुरू करूं मसला इला, तो मेरे लिए आसानी बन जाए। ये जो आपने दावत दी थी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कहीं था कि 360 बुत जो बैतुल्लाह में तुमने रखे हुए हैं उनके सजदे न करो? नहीं। कोई जिक्र नहीं। उनकी नजरों नियाज न दो?
وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں تھا ذکر، وہ عالم الغیب نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں، ان کے سجدے نہیں کرنے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تمہارا نفع نقصان ان کے اختیار میں نہیں ہے، تھا پھر انہیں کیوں تکلیف ہو گئی؟ کیوں سیکھ پاؤ گے؟ کیوں آپے سے باہر ہو گئے؟ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، چچا بھتیجے کا دشمن بن گیا، ماموں بھانجے کا دشمن بن گیا، سکا بھائی سکے بھائی کا دشمن ہو گیا، خون کے رشتے پیچھے ہو گئے، روح کے رشتے جڑ گئے، روح کے رشتے جڑ گئے، تو کیوں سیکھ پاؤ گے؟ کیوں تکلیف ہوئی انہیں؟ نہ انہوں نے رشتہ داری کا خیال کیا، نہ پچھلی صداقتوں کا، نہ امانتوں کا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عربی دان تھے، سمجھ رہے ہو؟ عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے الہ کون ہوتا ہے، وہ جانتے تھے الہ میں کن صفتوں کا ہونا ضروری ہے، الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ جانتے تھے۔ الہ عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، انہوں نے دیکھا کہ آگے الہ ہے اور پیچھے لا ہے، اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ، کوئی بھی نہیں بچا۔ ان کو سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں انہاں دے پلے، اس لیے کہ ان کی زبان مادری جو تھی وہ عربی تھی۔ تازہ دم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہوں تاکہ کلاس ذرا جاگ کے آپ سنیں۔ ٹیچر نے سکول میں بچے سے پوچھا تھا کہ بیٹا یہ مادری زبان کیوں بولتے ہیں؟ ماں والی زبان، پدری زبان کیوں نہیں بولتے؟ پدری زبان، باپ والی زبان۔ تو بیٹا معصومیت سے بچہ کہتا ہے اماں ابے نو بولن ہی نہیں دیندی۔ امی جو ہے نا ابے نو بولن ہی نہیں دیندی، اس لیے مادری زبان کہتے، پدری زبان نہیں کہتے، مادری زبان کہتے۔ ان کی زبان مادری عربی تھی، مفہوم جانتے تھے۔ ہماری مادری زبان ہے اردو، پنجابی، پشتو، مادری زبان، یہ زبانیں ہیں مادری۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، ہم تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگا رہا ہے اور کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظریں کر۔ لا الہ الا اللہ کے ذکر بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نبی پاک، بزرگان دین، ولی اللہ، عالم الغیب ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو مختار کل بھی مان رہا ہے، مشکل کشا مان رہا ہے، نفع نقصان کا مالک مان رہا ہے، ان کے نام کی نظریں دیتا ہے، نیازیں دیتا ہے، سجدے کرتا ہے، غائبانہ اس نظریے سے پکارتا ہے کہ وہ میری پکاریں سنتے ہیں، یہ سب کچھ کرتا ہے اور ادھر ضربیں بھی لگا رہا ہے لا الہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو الہ کے معنی کا پتہ نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ میں کون سی صفتیں ہیں؟ اس لیے یہ کلاس رکھی گئی ہے تاکہ قرآن کے رنگ میں آپ کو بتایا جائے الہ کون۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور تفسیر میں بھی سنایا کرتے تھے اور تقریروں میں بھی سنایا کرتے تھے۔ ہمارا جو آبائی قصبہ ہے، پنڈ ہے بندیال، وہاں وہ تشریف لے کے، یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، پیدائش سے پہلے کی بات ہے، میرے پیدائش سے بھی پہلے کی بات۔
تو وہاں بندیال میں ہمارا کلیش ہے مذہبی، اب تو کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ تھا، اس میں خطرات رہتے تھے۔ تو بندیال میں جلسہ تھا ہمارا، علماء آئے ہوئے تھے، حضرت شیخ القرآن بھی آئے ہوئے تھے۔ اب حضرت شیخ القرآن نے کسی کو نہیں بتایا، چپ کر کے اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ جو فریق مخالف کی مسجد تھی نا وہاں پہنچ گئے، تنے تنہا اکیلے۔ آپ میں سے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت شیخ القرآن کو دیکھا ہے، کم لوگ ہوں گے۔ ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خال خال، روز روز غلام اللہ خان پیدا نہیں ہوتے، نو، صدیوں کے بعد کوئی آتا ہے پھر جام لٹا دیتا ہے۔ قرآن جب بیان کر رہے ہوتے تھے، دورہ تفسیر پڑھا رہے ہوتے تھے، ایسے لگتا تھا ابھی قرآن نازل ہو رہا، ایسا لطف آیا کرتا تھا۔ اور دلیری، بہادری ختم ہے۔ ہم ان گلیوں سے گزرتے نہیں، اور یہ انہی کی مسجد میں جاؤ۔ تو ہمارے ہاں سرداری نظام ہے، ملک ہیں، چودھری ہیں۔ تو ایک ملک سے پوچھا، دو ملک تھے، ان سے پوچھا کہ میں کیمل پور سے ایک پنڈ کا نمبردار ہوں اور ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ کے مولوی صاحب سے، اگر آپ رہنمائی کریں تو میں مسئلہ پوچھ لوں گا۔ تو وہ جو ملک تھے انہوں نے سمجھا بھئی یہ بھی ان کوئی ملک ہے، پھر وہ ذرا تعلق ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا جی آئے چلے۔ مولوی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ ضلع کیمل پور، اس وقت اٹک کا نام کیمل پور تھا، اس کے ایک گاؤں کا نمبردار ہے، ذمہ دار ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا جی پوچھو۔ حضرت شیخ القرآن نے کہا لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھنا جی، لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھنا۔ اس نے کہا تو ایڈا وڈا ہو گیا تے نالے لا الہ الا اللہ دا معنی نہیں آتا؟ میں نے کہا ساری زندگی حل چلائے ہیں، بس جٹ لوگ ہیں، توجہ ہی نہیں گئی۔ اس نے کہا نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ حضرت شیخ نے کہا نہیں کوئی، میں نے سمجھ آ گئی، یہ میری زبان ہے پنجابی چ، نہیں کوئی دکی میں سمجھ گئی، مگر مجھے سمجھ آ گئی مگر کسے کہتے ہیں۔ مولوی جی یہ معبود کی ہے، یہ تو میری زبان کا لفظ نہیں، یہ تو عربی ہے، میں عربی نہیں، میں تو جٹ ہوں۔ اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ شیخ نے کہا نہیں کوئی، سمجھ آ گئی، لائق سمجھ آ گئی، مگر سمجھ آ گئی، یہ عبادت کی، یہ تو عربی ہے، یہ میری زبان ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ۔ شیخ نے کہا نہیں کوئی مگر اللہ، سب سمجھ آ گئی، یہ پوجا کی، یہ تو ہندی ہے اور میں ہندی نہیں۔ اب ان کو سمجھ آ گئی بھی یہ میرا نمبردار نہیں، یہ یملہ بنے میرا، یہ ذمہ دار نہیں، یہ جڑی گلاں کردا پیا نا، ہاں یہ تو پوجا کیا ہے جی، مجھے تو پتہ نہیں پوجا۔ اب مولوی صاحب نے آخری معنی کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق، پرستش کے۔ تو آپ میں سے جنہوں نے حضرت شیخ کو دیکھا، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں میں، تو بڑی عجیب طبیعت تھی، بات رکھتے نہیں تھے، بس کر دیتے تھے۔ تو جب اس نے کہا نا نہیں کوئی پرستش کے لائق، تو حضرت شیخ القرآن نے کہا واہ مولوی جی واہ، ایڈی ساری پوجا من سمجھ نہیں آئی، تو ایڈا سارا پرستش کڈ مارے۔ مولوی جی یہ پرستش تے فارسی ہے،
تے مین فارسی میری زبان نہیں ہے فارسی, میری زبان میں سمجھاؤ. تو اب اس کو سمجھ آیا, اس نے کہا الہ کیڑا سیگا. میں آ کہ جی سیگا کس نال کھادا جاندا, سیگا کیا ہوتا ہے, مجھے تو پتہ نہیں ہے سیگا کیا ہوتا ہے. اس نے کہا تو کدھر مولوی غلام اللہ خان تے نہیں, اس کو پتہ تھا نا بھی جلسہ ہے ان کا. میں نے کہا یہ تو چھوڑ, میں کون ہوں, الہ دا میں نہ دس, میری زبان ہی دس. ادھر والد صاحب کو پتہ چلا, انہوں نے اپنے ملک بھیجے, بڑی مشکل سے حضرت شیخ کو وہاں سے نکال کے لائے. کچھ مولوی نے اشارہ طالب علموں کو کیا, بھائی تھوڑی جی ذرا بجزرب و ضربن, بھائی پڑھو. تو حضرت شیخ نے اس مولوی صاحب کو کہا, مولوی جی گل سنو, یہ ڈنڈے نال سمجھانا ہی نا, من الہ دا میں نہ سمجھ آ گیا, یہ ڈنڈے نال سمجھانا ہی تے جے انجے سمجھانا ہی نا تو من کک سمجھ نہیں. ہمارے ملک نکال کے لائے. تو والد صاحب کے ساتھ بڑی بے تکلفی تھی حضرت شیخ کی. تو والد صاحب ذرا ناراض ہوئے کہ آپ وہاں گئے, آپ کو نقصان ہو جاتا, کوئی مارتا یا زخمی کر دیتا تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا, آپ کیوں گئے. تو والد صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہویا جان دا. تو حضرت شیخ نے کہا مولانا دو ملکاں دے پیرا تلوں میں زمین کٹ آیا ہی. میں کمرے سے نکل رہا تھا اور وہ ملک مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے کچھ شک سانوی پہ گیا, الہ دا میں نا. تو چونکہ ہماری زبان ہے پنجابی, اردو, پشتو, الہ ہے عربی کا لفظ. الہ کا مفہوم کیا ہے, الہ کون ہوتا ہے, الہ میں کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ اب ہم نے قرآن پاک سے ثابت کر رہا ہے. انشاءاللہ قرآن کی بارش برسا دینی ہے ہم نے, انشاءاللہ کرنا قرآن سے ہی ثابت ہے سارا. قرآن اس پر گواہیاں دے گا. دیکھیں الہ کا معنی کیا جاتا ہے معبود. کیا معنی؟ معبود. سب یہی معنی کرتے ہیں. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ عبادت. اب عبادت کو سمجھنا ہوگا, عبادت کیا ہے. عبادت سمجھ آ گئی نا تو معبود سمجھ آ گیا, معبود سمجھ آ گیا تو الہ سمجھ آ گیا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کروں گا, میں کوئی لمبی چوڑی علمی گفتگو نہیں کروں گا. عبادت جو قرآن کے نظریے کے مطابق ہے, علامہ ابن قیم نے تعریف کی, العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة ما فوق الاسباب فكل دعاء وثناء يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ بهذا الاعتقاد فهي عبادة. دو عقیدے ذہن میں رکھ کر کوئی تعظیم کرنا. پھر میری بات کو غور سے سمجھیے گا, اس کو ثابت کل کروں گا انشاءاللہ. دو نظریے, دو عقیدے ذہن میں رکھ کے آپ جب کوئی تعظیم کریں گے, کوئی کام کریں گے, کوئی عمل کریں گے, وہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں گے. کتنے عقیدے؟ دو. یہ میں قرآن سے ثابت کروں گا, لیکن فی الحال میں آپ کو سمجھا دوں بات ایک دفعہ. دو عقیدے اور دو نظریے ذہن میں رکھ کر آپ کوئی عمل کریں گے, کوئی تعظیم کریں گے, کوئی کام کریں گے, تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت. عبادت. اس تعظیم کو عبادت بنا دیں گے. پہلا عقیدہ یہ سلطتاً غیبیتاً, جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا. وہ میرے حالات سے واقف ہے, وہ عالم الغیب ہے, میں اس سے پوشیدہ نہیں ہوں, میں اس سے چھپ نہیں سکتا, میں اس کو نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے.
ایک نظریہ. دوسرا نظریہ, جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے, یعنی مختار کل ہے, متصرف ہے, میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دو عقیدے رکھ کر آپ کوئی کام کریں گے تو یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت. زور سے بولو, زور سے بولو. اور جس کے لیے وہ کام کیا جائے گا اس کو آپ نے معبود بنا دیا. اس کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا. یہ دو عقیدے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. نماز میں ہاتھ باندھنا عبادت ہے نا؟ جی قیام جس کو ہم کہتے ہیں, قیام کھڑا ہونا, ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ عبادت. یہ ابھی کلاس ختم ہوگی, آپ مسجد کے دروازے سے لے کے گھر تک ہاتھ باندھ کے چلے جائیں, عبادت بنے گا؟ نہیں. کیوں؟ دو نظریے نہیں. اگر صرف ہاتھ باندھنے کا نام عبادت ہوتا تو پھر آپ گلی میں ہاتھ باندھتے تو وہ بھی عبادت بنتا, لیکن وہ عبادت نہیں بن رہا. نماز میں آپ نے ہاتھ باندھے ہیں, یہ عبادت بن رہا ہے. اس ہاتھ باندھنے کو کس نظریے نے عبادت بنایا؟ جس ہستی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو, اس نظریے نے اس ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا؟ اب آئیے, آپ اپنے والد کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے, والد صاحب سامنے, ماں سامنے, آپ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, عبادت بنے گا؟ کیوں؟ یہ بھی تو تعظیم ہے. یہ اپنے والد کی آپ تعظیم کر رہے ہیں, والدہ کی تعظیم کر رہے ہیں, مرشد کی تعظیم کر رہے ہیں, سامنے کھڑے ہیں, یہ عبادت نہیں بنتا. نماز میں ہاتھ باندھنا کیا بنے گا؟ اس کو عبادت کون سا نظریہ بنا رہا ہے؟ جس ہستی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے. بات تھوڑی سی میں کھولنا چاہتا ہوں, کلاس ہے, کوئی کانفرنس تو ہے نہیں. نماز میں ہاتھ باندھنا عبادت ہے, اس کو ایک نظریے نے عبادت بنایا. جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کو نہیں دیکھ رہا. جمعے کی نماز میں ہاتھ باندھے آپ نے, سنتوں میں, فرض میں, عبادت بن گئی. سنتیں پڑھ لی, نفل پڑھ لیے. ہمارے دوست ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے. اب ان میں سے کئیوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, کئیوں نے نہیں باندھے ہوئے, لیکن قیام کیا انہوں نے, کھڑے ہیں. وہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ نبی پاک کو ہم نہیں دیکھ رہے, نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی, اسی عقیدے نے تو ہاتھ باندھنے کو عبادت بنایا تھا. اللہ کے سامنے باندھ دیے تو اللہ کی عبادت بن گئی, اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے باندھ دیے تو وہ اس اور کی کیا بن گئی؟ روزہ کیا ہے؟ نہ کھانا نہ پینا, یہی روزہ ہے نا؟ صرف اس کا نام روزہ ہے؟ اگر ایک آدمی ہے غیر مسلم ہے, صبح سے لے کے شام تک نہیں کھاتا, اس کا بھوکا رہنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ آپ کے بھوکے رہنے کو ایک نظریے نے عبادت بنایا. ہل چلا کے آیا ہے, گرمیوں کا موسم ہے, پسینے میں شرابور ہے, اندر کمرے میں گیا, کھانا سامنے پڑا ہوا ہے, مشروبات ہیں, پینے کی چیزیں ہیں, سخت گرمی ہے, اندر تپش ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, پیے گا؟ کیوں؟ اس کا نظریہ یہ ہے, جو رب مجھے چٹیل میدان میں دیکھتا تھا وہ رب مجھے بند کمرے میں بھی دیکھتا ہے. اس نظریے نے نہ کھانے کو کیا بنا دیا؟ نظریہ عبادت بنا رہا ہے. حجر اسود کا چومنا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے حجر اسود کا چومنا. بیٹے کو چومنا کوئی نہیں عبادت. فرق بتاؤ نا. ہمارے دوست تو اس کی دلیل دیتے ہیں, ہمارے دوست تو مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں جی قبروں کے بوسے کر دینے سے منع کرتے ہیں جی, قبراں نو نہ چومو تے اپنے پتراں نو چوم دین.
وہ تو पुत्रा दा खैर नहीं कहते, वो तो कुछ और कहते हैं, वो मैंने यहाँ लिहाज जरा कर लिए। तुसी चूमते रहते हो तो इबादत नहीं बनती, तो कब्रों को चूमते हैं तो नाजायज हो गया। मैंने कहा मेरा भाई, हजर अस्वद को बंदा चूम रहा है ना, एक नजरिया इस चूमने को इबादत बनाता है। जो रब मुझे शकरदरा की गलियों में देखा करता था, वो रब मुझे बैतुल्लाह की कोख में लगे हुए पत्थर को चूमते हुए भी देख रहा है। चूमूंगा तो खुश होगा, खुश होगा तो नफा पहुंचा सकता है, कादिर है। और जब बेटे को बंदा चूमता है तो ये अकीदा होता है नहीं, ये नजरिया होता है नहीं। और जब कब्र को चूमता है तो यही नजरिया होता है। इसी नजरिए ने तो चूमने को इबादत बनाया है भाई, कि साहिबे कब्र मेरे चूमने को देख रहा है, इस कब्र को चूमूंगा तो वो खुश होगा, खुश होगा तो नफा पहुंचाएगा। इसी चूमने को तो इबादत बनाया था इस नजरिए ने। हजर अस्वद को चूमा तो हजर अस्वद की इबादत बन गई, किसी मिजार को चूमा तो उस मिजार वाले की क्या बन गई? इबादत। और तुमने कलमे में पढ़ा था ला इलाहा इल्ला, अल्लाह के सिवा कोई भी इलाहा नहीं। तो अब आपको इबादत की समझ आ गई। हर वो ताजीम इबादत बनेगी जिसके पीछे कितने अकीदे होंगे? एक अकीदा ये कि वो आलिमुल गैब है, उसे सल्ततन गैबियतन हासिल है, मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है। ये ज़हन में रखना है, ये ज़हन में रखना है। मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है, और ये ताजीम उसकी करूंगा, खुश होगा, खुश होगा तो नफा पहुंचा सकता है, नाराज हो जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये दो नजरिए ज़हन में रखकर आप कोई ताजीम या कोई अमल करेंगे तो ये नजरिए उस ताजीम को क्या बना देंगे? हाँ, कुछ काम ऐसे हैं चाहे उसके पीछे नजरिया हो या ना हो, वो इबादत ही इबादत है। सजदा, सजदे करने में ये नजरिए न भी हों फिर भी सजदा इबादत है। तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ, वहां नजरिए ये हो या ना हो तो तवाफ इबादत है, सजदा क्या है? इबादत है। वो पीछे नजरिया ना भी हो फिर भी गैरुल्लाह के लिए नहीं हो सकता, ना तवाफ हो सकता है ना सजदा हो सकता है। बस आखिर में एक इश्काल का जवाब दे के आज की क्लास ख़त्म करेंगे। देखें, हमारे दोस्त हैं ना, वो लोगों से कहते फिरते हैं, अक्सर फेसबुक पे भी आपने पढ़ा होगा, वो तकरीरें करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती, मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती, मेरी उम्मत को दौलत तबाह कर देगी, दुनिया तबाह कर देगी, शिरक नहीं कर सकती। तो वो आप कोई शिरक वाली बात फेसबुक पे चढ़ाएं तो आगे से कमेंट आ जाते हैं, तो नबी पाक दा इरशाद याद नहीं, ये उम्मत शिरक कर ही नहीं सकती। चलो जी, हालांकि वो मेरे आका ने किस मौके पे कहा था? किस मौके पे? सहाबा को कहा था। आपने फरमाया मुझे ये खतरा नहीं है कि अब शैतान तुमसे शिरक करवाए, तौहीद इतनी रासिख हो गई है तुम में। सहाबा से कहा था अब तुमसे शिरक नहीं करवा सकता शैतान। हाँ, मुझे खतरा ये है कि माले गनीमत आए, दुनिया आए, कहीं दुनिया की मोहब्बत तुम्हें खराब रख। ये कहने का मतलब नहीं था कि ये उम्मत शिरक कर ही नहीं सकती। ये शुजाबाद में आपने फेसबुक पे देखा, शुजाबाद में एक मज़ार का तवाफ हो रहा है, देखा है आपने? मज़ार का क्या कर रहे हैं लोग? तवाफ कर रहे हैं। एक मखसूस लिबास उन्होंने पहन रखा है, तवाफ कर रहे हैं। अगर ये उम्मत शिरक नहीं कर सकती तो ये तवाफ जो मज़ार का हुआ है, क्या ये शिरक नहीं है? इसको हम शिरक नहीं कहेंगे? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, सुनिएगा, यहां लिख लीजिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے بت پرست نہیں بن جائیں گے. چلیے جی, قیامت آئے گی بھی نہیں جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرست نہ بن جائیں. آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی؟ میرے آقا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میری امت کے کچھ قبائل جو ہیں وہ بت پرست نہ بن جائیں. آج کل بہت زیادہ خانقاہ کا سلسلہ رسمی بیعت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. ہفتہ وار محافل ذکر شروع کر دی گئی ہیں. یہ سوکھا کام ہے یار. بس آپ بیٹھے رہو تے مرید آن تے چپ کے دے نال جیب وچ پیسے پا چھڈن تے اللہ اللہ تے خیر سر ہے کم سوکھا. ساڈا تھوڑا جہا اوکھا, ہمارا تھوڑا سا مشکل ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جب جلال میں آتے تھے تو حضرت شیخ کہتے تھے تیرے لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں, حضرت جی حضرت جی حضرت جی. بازار میں آتے ہو تو لوگ کہتے ہیں حضرت جی آ رہے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں راجہ بازار میں آ رہا ہوتا ہوں تو کئی لوگ سامنے دیکھ کے کرتے ہیں تو حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے دی ماں ماری, میں نے کیا کیا؟ تو حضرت شیخ کہتے تھے تیرے ہاتھ تیرے پاؤں اس لیے چھوتے ہیں تو انہیں الہ کا معنی نہیں بتاتا, تو توحید نہیں سناتا. تو حضرت شیخ ایک جملہ کہا کرتے تھے, بند کمروں میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہ لگوا, ان کو الہ کا معنی بتا, ان لوگوں کو الہ کا معنی بتا. میں جو کرونا کی پچھلی وبا تھی اس میں 5-6 مہینے ہم خطباء جو تھے یہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے. تو کوئی پروگرام نہیں ہوتے تھے تو ہم گھروں میں تھے. تو میں نے اس وقت کو اپنے لیے قیمتی سمجھا اور میں نے تحریری کام کی. میں نے کام کیا اللہ کے ناموں پر, میں نے بحث کی. اللہ کے نام 128 ناموں کی تشریح میں نے کی. للہ الاسماء الحسنی 128 نام ہیں. وہ یوں سمجھے بھئی 128 خطبات ہیں. میں نے اسے خطبات کا رنگ دے دیا. مجھے یہ احساس رہتا ہے خود کہ میں نے نیا موضوع بیان کرنا ہو جمعے پر تو میں خود پریشان رہتا ہوں. وہ مجھے مختلف کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں, تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں, محنت کرنی پڑتی. یہ آج میں نے یہاں رہنا ہے, کل بھی میں نے یہاں رہنا ہے, تو جمعے کی میں تیاری کر کے آیا ہوں. وہ میں تیار کر کے آیا ہوں, 2 دن پہلے ہی میں نے تیاری کر لی. تو خطیب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو سنجیدہ خطیب ہوتا ہے. تو میں نے یہ 128 ناموں پہ جو بات کی ہے, خطیبوں کے 128 جمعوں کا میں نے انتظام کر دی کہ وہ ایک نام کو پڑھیں, جمعے پہ بیان کریں. مقتدیوں کا بھی ذوق بڑھے گا کہ آئندہ جمعہ کس نام پر بحث ہوگی. بے شک جمعے کے آخر میں اعلان کر دیں بے اگلے جمعہ فلاں نام, مثلا الرحیم, الستار, الغفار, الوکیل, الحق, القوی, الغالب. جو ذہین خطیب ہے نا وہ ایک ایک نام کو 4 جمعے میں بیان کر سکتے ہیں. خود کوشش تھوڑا سا کریں اور مواد حاصل کر لیں. تو یہ تو 4-5 سال تک, میں نے خود یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رکھا تھا. 4 سال کے جمعوں میں جا کے میں نے یہ سلسلہ ختم کیا تھا. تو یہ 500 صفحے کی 2 جلدیں بن گئی. 500 صفحے کی یعنی 1000 صفحات یہ میں نے کام کیا. ایک میرا کام میں نے پچھلے دنوں میں کیا ہے, کچھ فراغت ملی تھی, انشاءاللہ وہ جلدی کتاب آ جائے گی. عظمت صدیق اکبر, عظمت فاروق اعظم, عظمت ذوالنورین, عظمت معاویہ. یہ بیان اس پر میں نے 3-3 4-4 تقریریں لکھ دی ہیں, وہ آپ کے کام آئیں گی. پھر میں نے ایک عنوان نیا دیا ہے, حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے تعلقات, حضرت عمر اور حضرت علی کے تعلقات.
حضرت معاویہ اور حضرت علی کے تعلقات یہ. پھر ایک تقریر میں نے حضرت عائشہ پہ بھی لکھی. ایک اس میں تقریر جو زبردست ہے, اس کا عنوان ہے اہل بیت کون. اہل بیت کون ہے, کن پر اطلاق ہوتا ہے اہل بیت کا. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں, چند دنوں کے بعد وہ کتاب بھی سامنے آ جائے گی. اب یہ کتاب جو علماء خریدنا چاہیں گے وہ باہر جہاں میری گاڑی کھڑی ہے وہاں آپ کو وہ مل جائے گی. صبح اگر آپ جلدی آئیں, چونکہ ہمارا سفر ذرا لمبا ہے. کتنے بجے شروع کریں گے؟ 9 بجے. 9 بجے کا ٹائم ہے. آپ ذرا آئیں اور تھوڑا سا دوستوں کو بھی رغبت دیں. جو لوگ آپ کے ہم مسلک نہیں ہیں انہیں بھی آپ منت کریں, تھوڑی سی انہیں بھی آپ لائیں. اللہ کرے انہیں بھی توحید کا میٹھا میوہ نصیب ہو جائے. اللہ کرے شرک سے بچ جائیں, انہیں بھی مسئلہ الہ کی سمجھ آ جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا اجمعین. امید جی